انسانیت کا حج سب سے سستا اور عظیم ہوتا ہے. آئیے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، اللہ کو عبادت بھی پسند ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا کبھی بھی، مگر وہ دل جو اس کی مخلوق کے لیے دھڑکتا ہے وہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اور عظیم ہوتا ہے. اگر آپ حج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ انسان بننے میں پھر بھی تاخیر نہ کریں اور ایک اچھے انسان بن کے آپ دکھائیں اللہ کے سامنے اس کے بندوں کی خدمت کر کے، کیونکہ انسانیت کا حج سستا ہے مگر عظیم ہے سب سے. اور اصل حج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ یہی ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، آپ کسی مظلوم کو سہارا دے دیں، یا آپ پھر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، یا کسی بے بس کے آنسو پہنچ دیں، یا کسی کا حق آپ اس کو لے کے دے دیں. یہ بھی عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو دن رات کی گئی نفلوں سے بھی زیادہ بلند ہو سکتی ہے اور اسی وقت قبول ہوتی ہے. نماز آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، یہ سچ ہے، لیکن خدمت آپ کو اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتی ہے. اور اللہ آپ کو پتہ ہے اس چیز میں بالکل کانسیپٹ ہمارا بہت کلیئر ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں کی گئی کوتاہی کو معاف نہیں کرتا. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں نا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں بھی اور قیامت اور روز محشر بھی ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے عبادتیں کی ہیں. تو سر، عبادتیں کی ہیں اچھی بات ہے، لیکن ان عبادتوں کی یا ان احکامات کی یا خدمت خلق کی ریفلیکشن آپ کی اپنی لائف میں کہاں ہے؟ اور اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اب عبادتیں بھی کر رہا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، وہ فرض بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے. آپ کو سوچنا ہوگا اس کے اوپر. اسی لیے اگر آپ حج عمرہ نہیں کر سکتے تو آپ ڈپریشن میں نہ جائیں، بلکہ اللہ نے آپ کے لیے آپ کے گھر میں اپنے باپ کی آپ خدمت کریں، اپنی ماں کی آپ خدمت کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آئیں. یہ بھی حج ہے.